السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا۔ اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا اور پھر دارالخلافہ شفٹ ہوا، لیکن مختلف وقتوں میں مختلف ایشوز اس شہر سے وابستہ رہے۔ ایک وقت تھا کہ شہر میں گھر سے نکلنا مشکل کام تھا اور امن و امان کی صورتحال یہ تھی، پھر وہ الحمدللہ بہتر ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا مسئلہ جو بلدیات کا آ گیا کہ جناب جو بنیادی مسائل ہیں وہ لوگوں کے حل نہیں ہو رہے۔ لیکن ہم پچھلے خاص طور پہ 20 سے 25 سالوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایشوز پر بات ہوتی رہی، لیکن اسٹریٹ کرائم ایک ایسا ایشو ہے جو ہر وقت چلتا رہا اور کراچی کے شہری جو ہے وہ لٹتے رہے سڑکوں کے اوپر، گھروں میں ڈکیتیاں پڑتی رہیں، لیکن اس مسئلے کو جس طرح ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ پولیس کی ہے کہ پولیس کراچی میں امن و امان کو قائم کرے اور ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن پولیس اس سلسلے میں مکمل ناکام رہی۔ ہم سیف سٹی کراچی کی بات کرتے ہیں، جناب کیمرے لگے ہوئے ہوں جگہ جگہ پر، اس کو پورا پراپر مانیٹر کیا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو کراچی مختلف اسٹریٹس کے اوپر مختلف آفیسز ہیں، مختلف گھر ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ کیمرے موجود ہوں، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو اب کیسے کراچی میں امن آ سکتا ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں، تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر رہنما ہیں، کراچی کے میئر بھی رہے، کراچی سے MNA بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، MKM کے اہم رہنما رہے ہیں۔ ابھی بھی کچھ صورتحال تعارف میں ہمیں مشکل ہوتی ہے اپنی کراتے وقت، لیکن ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آسان کر دیں گے چلیں بہت جلد۔ قادر خان مندوخیل صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور مختلف پارلیمنٹری کمیٹیز کے ممبر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت اہم اسٹیک ہولڈر ہے، تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے نوجوان موجود ہیں، وہ سوال اٹھائیں گے کراچی کے ایشوز کے حوالے سے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اطہر متین صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، وہ خود کرائم کو رپورٹ کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، لٹ رہے ہیں لوگ، تو انہوں نے اس میں کچھ اپنی ایفرٹس کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات جو ہیں بھرے پڑے ہوئے، روزانہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ صرف لٹ نہیں رہے بلکہ اپنی جانوں سے بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیونکہ تھوڑی بہت مزاحمت ہوتی ہے، یا جو لوٹنے کے لیے آتے ہیں وہ اتنے خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی کہیں محسوس کرتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ فوراً فائر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ کراچی میں مختلف سروے جب کروائے گئے تو پتہ چلا کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کراچی میں لٹ چکا ہے، یعنی یہ صورتحال ہے، یعنی کراچی کی جتنی بھی آبادی آپ کہتے ہیں اس میں آدھے لوگ جو اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت امیزنگ ہے، اس پر ہم مختلف جو وجوہات ہیں اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے بڑی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ وجوہات یقیناً بہت ساری ہیں، یہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے اور اس کے روٹ کاز کو شاید ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی بہت بوسیدہ مرض ہو، قدیم مرض ہو، اور مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، تو آپ اگر اصل دوا نہیں دے رہے تو پھر وہ مرض جڑ سے تو نہیں جائے گا نا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور اس میں کئی پولیٹیکل پارٹیوں کا نام اور ان کے ورکرز کا نام بھی آ جاتا تھا۔ تو دیکھیں، اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اسٹریٹ کرائم اس زمانے میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا اسٹریٹ کرائم آج۔ اور سر، اس زمانے کا مجھے یاد ہے کہ جب میں شوز کرتا تھا وہاں پر تو میں آپ کی پارٹی سے یہی بات کہتا تھا کہ جہاں پہ آپ کا ووٹر ہے وہ اس علاقے میں لوگ سب سے زیادہ لٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک تنظیمی سیٹ اپ ایسا تھا کہ اس پر جب وہ بہت سارے مسئلے حل کرتا تھا تو ہم اس میں کہتے تھے بھائی اس مسئلے کو بھی ایڈریس کریں، لیکن اس دور میں بھی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اچھا، رینجرز کی پاور کی اگر بات کی جائے تو جب رینجرز کے پاس اختیارات نہیں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم ہے نا یہ ان کی علامتوں میں چلے جائیں گے جو آپ بات کریں۔ اچھا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل یا ان علاقوں میں جہاں MKM کی بہت زیادہ پاپولیرٹی رہی، بیس رہی، تو وہاں جب بیریئرز بنے تھے محلوں میں اور اتنی آسانی سے ہر باہر کا آنے والا آدمی آسانی سے نہیں آ سکتا تھا،
تو اس زمانے میں وہاں ڈکیتیاں بھی کم تھی، نہیں تھیں، ریزنی بھی نہیں ہو رہی تھی، کار جیکٹنگ، کار اسنیچنگ، موبائل اسنیچنگ. یعنی اس کو آسان الفاظ میں یہ بھی کہا سکتا ہے کہ سارے چھوٹے بدماش جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے کیونکہ بڑا بدماش موجود تھا. دیکھیں یہ آپ اس کو کچھ بھی نام دیں لیکن یہ مسئلہ بہت سیریس ہے، اس کو اتنی آسانی سے کسی مذاق میں نہیں ٹالا جا سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے کیا کہا، دکھتی رگ پکڑ لے نا، کمیونٹی کا انوالومنٹ، کمیونٹی پولیسنگ، کمیونٹی واچ اینڈ واٹ، نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ، یہ دنیا کے کسی بھی جگہ پائیدار امن قائم کرنا، جرائم کا جڑ سے خاتمہ کرنا، انتہا پسندی دہشت گردی کو بھی کوئی چانس نہ دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو آپ احتیاط کیسے کریں گے کہ کمیونٹی میں پہلی بات تو رجحانات کیا ہیں. دیکھیں یہ مختلف چھوٹی بستیوں، کچی آبادیوں، گنجان آبادیوں میں اگر تعلیم کم ہے، جہالت زیادہ ہے، ناخواندگی زیادہ ہے، بے روزگاری کے مسائل ہیں، تو معیشت کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اگر وہاں کمیونٹی پولیس اور ہوں گے تو وہ انہیں معلوم ہے کہ رات کو کسی ایک جگہ ایک چوراہے پر کچھ بچے جمع ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کچھ پیسے تقسیم کر رہے ہیں، وہ یقیناً موبائل اسنیچنگ کے ہیں، کار جیکٹنگ کے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کی مشترکہ نااہلی اور ناکامی تو ہے، ان کی بھی عدم توجہی، عدم دلچسپی تو ہے. یہ تو بات طے ہے نا کہ ہم نے علامتوں کا علاج ضرور کیا لیکن ہم نے جڑ کو بنیاد سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا نا، مرض کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں ایک کمیونٹی پولیس کا نظام ہوگا، علاقے سے رجحان ٹرینڈ پتہ چل جائے گا، وہی کمیونٹی پولیس واچ اینڈ وارڈ ہوگی، وہیں سے ایک پبلک پولیس سیفٹی کمیشن بنے گا. وہی پبلک پولیس سیفٹی کمیشن ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سے لے کر نیچے کے تھانوں کو مانیٹر کرے گا. وہاں کی جو اے سی آر لکھی جائے گی افسروں کی، جو سیاسی حکومتیں ہوں گی، مقامی حکومتیں ہوں گی، ان کے علاوہ کمیونٹی کا بھی رول آ جائے گا. بالکل کمیونٹی کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور بالکل اس لیے میں نے اس جڑ کا نشان دیا. اور اس میں دوسری چیز مقامی پولیس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اسی لیے مقامی غیر مقامی میں جا ہی نہیں رہا. اگر کوئی علاقہ جب میرے پشتو بولنے والے اکثریت میں ہیں، اس علاقے کا تھانے دار اگر پشتو بولنے والا کو بہت اچھی بات ہے. کوئی علاقہ بہت زیادہ سندھی بھائیوں سے ڈومینیٹڈ ہے، وہاں اگر سندھی بولنے والا تھانے دار ہوگا اچھی بات ہے. لیکن اگر کھارا در، جوڑیا بازار اور آپ میٹھا در میں اگر کسی آپ ایسے شخص کو دیں گے جو ذرا ان کی معاشرت سے، ان کی بود و باش سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے کام کاج کاروبار سے اس کے ساتھ اس طرح میل نہ کھاتا تو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایلین ہو جاتا ہے وہ. دیکھیں ایلین کی لفظ آتی ہے کہ بیگانہ ہے، اور بیگانے کی شادی میں قادر خان مندوخیل صاحب بڑا الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، ہوم منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. لیکن یہ مسئلہ 13 سال 14 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بہت شکریہ رضوان جعفر صاحب. پہلے تو 13-14 سال جو آپ ہمارے کھاتے میں گن رہے ہو تو پہلے کے 4.5 سال تو ایم کیو ہمارا ساتھ اتحادی تھی. ٹھیک ہے پہلے گورنمنٹ. دوسری بات میں آپ کو ایک مثال دوں فاروق بھائی کی بات کے جواب کرنے کے. جو ججز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو گیدرنگ میں کمیونٹی میں نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ لوگ تعلقات بنا لیتے ہیں. اسی طرح میرے پاس جو لوگ کیس لاتے ہیں کہ رینجرز نے فلاں بندہ اٹھا لیا ہے، میں ہاتھ کھڑے کر رہتا ہوں، میرے کو جان پہچان ہی نہیں جن رینجر سے. اس طرح ایس ایچ او سے بھی جان پہچان نہیں ہونا چاہیے، کمیونٹی کا ہونا نہیں چاہیے، علاقے کا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ علاقے کا ہوگا تو میرے چاچا بھتیجا بانجا ہوگا تو ٹھک سے لوگ مجھے فون کریں گے. آپ کا بھتیجا لگا ہوا ہے اس کو فون کرے. تو میں کہتا ہوں جس طرح ججز ہے، جس طرح رینجرز ہے، اس طرح ایس ایچ او مقامی ہونا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں، تاکہ لوگوں کو انفلوئنس، لوگوں کو ایکسس میں نہ ہو. نمبر 1 بات. دوسری بات جو آپ تھانے کی بات کرو، تھانے کا ایک سیٹ اپ ہے. ہمارے انٹیلیجنس ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، چاہے آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، ایف بی آئی ہو، یہ ساری سارے ٹھیک ہے. لیکن تھانے کی اپنی انٹیلیجنس ہے. فاروق بھائی جانتے ہیں شہر کا میئر رہ چکا ہے، ان کو کہتے ہیں اسپیشل. وہ لمبے لمبے 7-7 فٹ کے ہوتا ہے. بالکل وہ آپ کو پڑوسیوں کو نہیں پتا، اس کو پتا ہوتا ہے آپ کے پڑوسی میں کون رہتے ہیں، کتنا بجے نکلتے ہیں، کیا کام ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ ایس ایچ او نہیں ٹھیک ہے، اگر ایسی انٹیلیجنس ہے تو پھر وہ کیوں نہیں پکڑ پا رہے ان لوگوں تک، کہ ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ ایک بڑا الزام عوام کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ جناب پولیس خود انوالو ہے. میرے خیال سے ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد بڑی دلچسپ بات قادر خان مندوخیل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے ہم جانیں گے. لیکن بریک کے بعد سوال پاکستان.
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے جناب, اور کہ تھانوں میں اصلاحات لے کر آنا, تھانوں میں ایسی اصلاحات لے کر آنا اور ایسا نظام لے کر آنا کہ جس سے جو ہے یہاں پر اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو سکے, لیکن اس میں مسلسل ناکامی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ بڑا آسان جملہ ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, افغانستان میں کوئی پتھر پھینک کے پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, میں ٹاک شو کی مثال دے رہا ہوں. آئی جی کس کا آدمی ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت, سندھ حکومت کو اس سے پہلے اے ڈی خواجہ رہا ہے. آئی جی کے بعد تمام جو لوگ ہیں سارے آئی جی کے, دیکھیں فاروق ستار بھائی بیٹھے ہوئے, وزیر اعلیٰ کے پاس ایس ایچ او لگانے کے اختیار بھی نہیں ہے. میرے حلقے میں 3 ایس ایچ او ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, کہاں سے آتا ہے, میری بات ہی نہیں سنتے کوئی. لیکن میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا دوں, پولیس میں اچھے لوگ موجود ہیں مگر کرپٹ لوگ بھی موجود ہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے لیاقت محسود صاحب, اس کے 16 سالہ بچے کو روڈ پہ گولی ماری چیکنگ کے نام پہ. اس کے بعد وہ کیس میں خود آدمی لیے, وہ 2 لوگوں کو بھی گرفتار کرائے, ایس ایچ او کو بھی گرفتار کرائے, کیونکہ وہ 2 لوگوں میں ایک پرائیویٹ آدمی تھا جس کا لائسنس بلوچستان سے بنا ہوا تھا, پولیس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور سول کپڑوں میں, اور وہ تلاشی لے رہے ہیں. وہ بچہ 16 سال کا جس کی 1 ہفتہ پہلے منگنی ہوئی ہے, نئی موٹر سائیکل باپ نے 2.25 لاکھ دلائی, تو اس نے کہا کہ پرائیویٹ لوگ اس نے موٹر سائیکل بگائی ہے, تو پیچھے سے فائر کیے. کس بندے نے؟ پرائیویٹ بندہ جو پولیس کے ساتھ تلاشی میں کھڑا ہے. اور اس کے بعد ان کے 164 کے بیانات کرائے. وہ کیس میں خود دیکھ رہا ہوں, ایس ایچ او ملوث تھا, 2 ایک پولیس اہلکار تھا اور ایک. اس کے علاوہ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے سینیٹر امام الدین شوکین صاحب آئے تھے, ایک 7 سالہ بچے کو کسی لوگوں نے اٹھایا, اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیے. قتل کرنے کے بعد میں پہنچا, سینیٹر امام الدین شوکین پہنچے, ایٹ دا اسپاٹ پہنچے, اور پولیس کی ساری چیزیں ہم اپنی اس پہ نگرانی میں کرا رہے. تو سوال یہ ہے, بالکل پولیس میں غلط لوگ موجود ہے, بالکل پولیس میں کرپٹ لوگ موجود ہے, بالکل پولیس میں ٹارگٹ کے لیے موجود ہے, مگر سب نہیں ہے نا, بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہے پولیس میں. لیکن سوال یہ جو رینجرز بیٹھی ہوئی 30-35 سال سے, سندھ حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. پیسے ضرور سندھ حکومت سے جاتے ہیں, لیکن یہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں, باقی ادارے اس میں کی. ایک وزیر اعلیٰ جو کل آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ٹیررزم کا خاتمہ رینجرز نے کیا ہے, جب رینجرز کو اختیارات دیے گئے, تو اسی طرح سے رینجرز کو یہ اختیار اسٹریٹ کرائم کا بھی دے دیا جائے, اور وہ جو اس کا بھی خاتمہ رینجرز کرے. وہ بھائی رینجرز کے پاس اختیارات ہے, جس کے گھر میں مرضی ہے سیڑھی لگا کے کود جائے. آپ کو کس نے بولا اختیارات دی ہے؟ آپ نہیں, لیکن یہ کام, یہ ایس او پی جو ہے, یہ کام جو ہے پولیس کا آتا ہے, یہ پولیس کا کام ہے بنیادی طور پہ. چیکنگ کے لیے رینجرز کھڑی ہوتی ہے, لوگوں کے گھر میں کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے وہ کود رہے ہیں, اور کوئی بھی آدمی کو اٹھا کے. اور میں آپ کو مثال دوں, میرے پاس رینجرز کیس آتے ہیں, میں ہاتھ کھڑے کر, کیونکہ میری جان پہچانی نہیں ہے. اچھا, وہ رینجرز بتاتے بھی نہیں ہے, تھانے کو تو پھر بھی پتا ہوتا ہے, فلاں تھانے والے اٹھا لیے, رینجرز کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے بھائی لانڈی میں رکھا, کورنگی میں رکھا, بلدیا میں رکھا. تو سوال یہ کہنا کہ صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, یقیناً وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے, مگر پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ کے پاس ایس ایچ او لگانے کے اختیارات بھی نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے اپنے علاقے میں 3 تھانے, بلدیا میں, اس کا مطلب یہ ہوا نہیں پتا. سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ہے, یہ امن و امان جو صوبائی ذمہ داری, صوبائی محکمہ جو آپ کے پاس ہے, وزیر داخلہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو آئے دن جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی کہانیاں سنا رہے, وہ کس مرض کی دوا ہے سر, اس کو نہیں پتا. یہ صرف بھی ان کے انڈر گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں سر, یہ بالکل لوکل لیول پہ بات کر رہے ہیں, جس کی تھانے جو ہے ذمہ دار ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے, وفاق کہہ رہی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر ذمہ دار کون ہے اسی ٹائم کا؟ ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار ہے ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہیں. میں نہیں کام نہیں ذمہ دار, دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہیں. دنیا میں ایک مروجہ نظام ہے امن قائم کرنے کا, اور جرائم کی بے کنی کا, انتہا پسندی, دہشت گردی کو روکنے کا, اور اس میں کمیونٹی پولیس کے نظام, نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ, علاقوں میں کمیونٹی میں ایسے نوجوان ہوں جس میں وہ جو سرویلنس, جو کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ سارا سسٹم پوری دنیا میں آہستہ آہستہ رائج ہو گیا ہے. ہم اگر دنیا سے مختلف ہیں, اچھا پھر ہم یہ کہیں کہ غیر مقامی ہونے چاہیے سارے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بحث بڑی لمبی چلی جائے گی. پھر کون کون غیر مقامی ہوگا؟ اچھا, پھر صرف غیر مقامی وزیر اعلیٰ کو کسی ایسے شہر کے وزیر کے ایس ایچ اوز یا ایس ایس پیز یا ڈی آئی جی اور آئی جی لگانے کا اختیار ہو؟ میں نے کبھی وزیر اعلیٰ کے منہ سے نہیں سنا, قادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ایس ایچ او نہیں لگا سکتا, میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا کہ ڈی ایس پی ایس ایس پیز کی پوسٹنگ
وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ وہ پوائنٹ بیچارے لا رہے ہیں جس سے میں ان کے ساتھ میں کوئی لڑنا نہیں چاہتا. یہ بہت اس لاٹ میں بہتر آدمی ہیں اور یہ اوپن آدمی ہیں, یہ دوسرے کو بھی سنتے ہیں اور اپنی بات بھی دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ آئیں ہم وے فارورڈ کی بات کریں نا. شکوائے تیرگی اس شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو میرے خیال میں کوئی ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ کمیونٹی پولیس کا نظام وہ دنیا میں ہے, اگر ہم اس سے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمیونٹی سے فیڈ بیک نہیں لینا چاہتے, وہ انٹیلیجنس نہیں لینا چاہتے جس سے کہ علاقے میں معلوم ہو کہ کہاں نفرت انگیز, اشتعال انگیز, کوئی منافرت انگیز کوئی لوگوں کو لڑانے کے لیے بھڑکا رہا ہے. کمشنر کراچی غیر مقامی, 7 ڈپٹی کمشنر غیر مقامی, ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر مقامی, ڈائریکٹر جنرل KDA غیر مقامی, ڈائریکٹر جنرل لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی غیر مقامی, ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی غیر مقامی, MS جناح میڈیکل سینٹر غیر مقامی, سربراہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز غیر مقامی, MS سول اسپتال غیر مقامی, سربراہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ڈیزیز غیر مقامی, MS کورنگی اسپتال غیر مقامی, MS لیاری جنرل اسپتال غیر مقامی, MS سعود آباد اسپتال غیر مقامی, MS نیو کراچی اسپتال غیر مقامی. 106 تھانوں میں 105 غیر مقامی SHO تعینات, 145 فعال کالجز میں سے 132 کالجز میں غیر مقامی پرنسپل تعینات. جو کینٹ سندھ کی جو کیبنٹ ہے, صوبائی کیبنٹ ہے, اس میں آپ اس میں فگرز نہیں دینا چاہوں گا, مناسب بات نہیں ہوگی کہ کتنے جو ہے غیر مقامی. گجرالہ بھی غیر مقامی بھی بول دینا, یہ تو پورے سندھ ہے نا. ہاں لیکن میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. میونسپل کمشنر سارے غیر مقامی, 2458 DSP SP SSPs غیر مقامی, امن و امان برقرار رکھنے والے سارے غیر مقامی, ٹریفک پولیس سب غیر مقامی افراد. اچھا اس کے علاوہ صورتحال کیا ہے جناب؟ اس شہر میں جو بھکاری ہیں وہ بھی غیر مقامی, جرائم پیشہ افراد وہ بھی سارے غیر مقامی. جی ہاں جرائم پیشہ والا غیر مقامی ہے سر, میجورٹی لینڈ گریبر سارے غیر مقامی, رکشے والے مقامی نہیں تھے, یہ سارے مقامی تھے نا, کیسے بات کرے ہو؟ سارے قاتل مقامی تھے, سارے کراچی کے صرف ٹریفک چالان 85 کروڑ اور اندرون سندھ کا ٹوٹل ٹیکس جو ہے 61 کروڑ ہے. صرف جو ٹریفک چلان ہے کراچی کے وہ 85 کروڑ ہے. اگر اسی پر یہی جو ہے خرچ کر دیا جائے کراچی کے اوپر تو امن و امان جو ہے وہ آ سکتا ہے. آپ بالکل غلط ڈیٹا بتا رہے ہو. دیکھو میں ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ اس سے پہلے کیپٹل پاکستان تھا, ٹھیک ہے, آج کیپٹل سندھ ہے. بلوچستان ہے, میرا اوریجنلی تعلق بلوچستان سے ہے, ٹھیک ہے, اور میرے 200 سال کی تاریخ کراچی میں, ٹھیک ہے, پشتونوں کی. تو آپ مجھے غیر نہیں, آپ تو مقامی ہو گئے, آپ تو مقامی ہو گئے. مثلا آپ تو جو طویل عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں آپ مقامی ہیں, آپ کا ووٹ یہاں پر ہے, آپ یہاں مقامی ہیں. جس کا ووٹ یہاں پر ہے, جس نے دفن یہاں پر ہونا ہے وہ مقامی ہے. نہیں, میرے دفن یہاں نہیں ہونا ہے, میں نے اپنے آبائی شہر میں ہونا ہے. چلے کیا برا ہے, میری بات سنو, ایک بات, چلے صحیح فرق نہیں پڑتا. اچھا اگلا جملہ سنو, آپ سن لو, نہیں سن, آپ سن لے. میرا جب بلوچستان کی بات کروں, گوادر پورٹ بن رہا ہے, تو کیا گوادر پورٹ بلوچستان میں ساری ریلٹی بلوچستان کو ملیں گی یا پورے پاکستان کو ملیں گی؟ گیس بلوچستان سے مل رہی ہے, میرا بھائی شہن زوب کو گیس نہیں ہے اور اسلام آباد تک آباد تک گیا. یار یہ باتیں نہ کرے نا, یہ کسی شہر میں, یہ کراچی ہے, یہ پورا پاکستان ہے, منی پاکستان ہے, یہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے. یہ کہنا کو یہ کہہ دیکھیں, یہاں سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون, ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, سب مقامی جو یہاں رہتے ہیں, سب ہے جو یہاں رہتے ہیں, سب مقامی, کسی ایک زبان کی بات نہیں ہے. ہم سب کی integrated ہے survival. We have to swim together, we have to sing together, but then we have to give ownership to this city together. Own Karachi, save Karachi, make Karachi. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے یہ جو ڈیٹا دے رہے ہیں نا, اس کو اس طرح مقامی غیر مقامی لسانی نہ لے. لیکن اگر کراچی کی میٹرک, کراچی کے انٹرمیڈیٹ, کراچی کے گریجویٹ اور کراچی سے CSS ہونے والوں کی تعداد, ہر زبان بولنے والوں کی, اور وہ یہیں پلے بڑے ہو, انہیں یہاں کے تھانوں میں, کسی سندھی, پنجابی, بلوچ نہیں ہے. میں میرے گریجویشن سے لے کے میرے PhD تک تعلیم کراچی میں, میرے بچے کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات, دوسری بات, ابھی سر آپ کراچی کے اون کی بات کریں, 100 سال سے سنو فاروق بھائی, کراچی کی اونرشپ کی بات کریں, اونرشپ کی بات کریں, ضرور کریں, مگر آپ کراچی کی قیادت کی بھی بات کریں. جہاں 40 سال سے جس کی حکومت تھی, میرا القاعدہ 249, ابھی 7 مہینے میں رکن قومی اسمبلی بنو, میں نے 14-15 ارب روپے کے
14-15 अरब रुपए की मैंने स्कीमें मंजूर कराई, कभी जिंदगी में किसी ने सोचा था। क्या इससे पहले जो मकामी जिसे आप कहते हैं वो जो यहाँ पे MNA MP थे, उन्हें कोई काम किए? उन्होंने सिवाय है वो फलाना भाई फलाना दादा बनाने के अलावा कोई काम किए? ये भी तो गौर करें इस बात पे। आप कह रहे हैं 14-15 अरब एक हल्के में दिए ना यार, आप 100 अरब दे दें, लेकिन मुझे 13 साल में एक इजाफी बूंद पानी नहीं मिला। 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा रद्दी की टोकरी में, जिसमें उस वक्त जो MQM आपके साथ थी, मैं उसे भी बराबर का शरीक कहता हूँ। ये जो कराची से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज हैं, ये सब वजह बनते हैं इन द एंड आखिर में जाके कराची के अमन व अमान की। और विफाक बिल्कुल, और विफाक जो बात करता है कि जनाब वो सूबे की तरफ डालता है, और सूबे की तरफ से वज़ीर आला की तरफ से जो एक बात आई सामने, और बिल्कुल सही बात भी है कि इस वक्त मुल्क में जो बेरोज़गारी है, इस वक्त जो महंगाई है, ये भी एक बड़ी वजह है। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, आप लोगों को जो है वो जीने का हक नहीं देंगे, तो लोग दूसरे रास्तों की जानिब जाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ों को एड्रेस करना होगा, खाली सिर्फ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, बात कर रहे हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। कराची में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इशूज़ आते रहे, लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा इशू है जो हर वक्त जो है वो साथ जो है चलता रहा, जिसने कभी भी कराची की जान नहीं छोड़ी पिछले 25-30 साल की खासतौर पर अगर हम बात करें। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कराची के शहरी लुटते नहीं हैं, बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। कितनी जो है हलाकतें जो है स्ट्रीट क्राइम की वजह से कराची की सड़कों पर हो गई, और हमारे कम उम्री के अंदर भी बहुत से नौजवान जो है वो चले गए। बहुत अफसोसनाक बात है कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे। कराची में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अब लोग आते हैं तो वो डरे सहमे आते हैं। घरों में जो है वो मोबाइल रख देते हैं कि भाई मोबाइल लेके नहीं निकलना है। लोग अपनी जेब में भी 2-2 मोबाइल रखते हैं, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला, कि जनाब उन्हें पता है कि किसी को भी कोई लेने आ जाएगा तो सस्ता दे देंगे, और कभी कभी दोनों ले जाते हैं। लेकिन देना ज़रूर होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता किसी शख्स में मोबाइल ना हो। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, बहुत खौफ का आलम है। इसमें लोग मिसालें भी देते हैं कि जनाब दुनिया के जो तमाम बड़े शहर हैं, आप न्यूयॉर्क की बात करें, लंदन की बात करें, सब जगह ही स्ट्रीट क्राइम होते हैं। आप बड़े शहरों के अंदर जो है वो नहीं रोक सकते। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम कराची को कैसे सेफ बना सकते हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो नौजवान बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग हमारे सामने मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। जनाब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि वज़ीर आला साहब SHO तब्दील नहीं कर सकता, तो आया ये पुलिस से कौन पूछेगा? पुलिस किसको जवाब दे? है फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि सूबाई हुकूमत जो है वो सवाल करे, और सूबाई हुकूमत बोलेगी कि SHO तब्दील नहीं कर सकते। हमारे अक्सर अफसरान जो हैं वो ऑन ड्यूटी, मैंने खुद देखा है 2-4 दिन पहले एक प्रोग्राम में हमारे पुलिस अफसरान वहाँ निजी प्रोग्रामात में आ जाते हैं, तो फील्ड में अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होगा, तो आया आवाम की हिफाजत कौन करेगा? मैं इतना कहना चाहूँगा, हर मौके पे तो पुलिस का होना मुमकिन नहीं होता, तो क्यों ना लीगली आवाम को किसी हद तक इख्तियारात दे दिए जाएं। चूँकि हमारे अपने एरिया के अंदर वाक़या पेश आया, सोसाइटी के लोगों ने खुद रिएक्ट किया, और वो लोग अब जेल में हैं चूँकि उन्होंने रिएक्ट किया था, और दोबारा सोनी के सामने वाक़या पेश आया, मगर वो कुछ ना कर सके। चाहे जाए कि उनके पास असला मौजूद था, सब कुछ था, लाइसेंस याफ्ता था, लेकिन वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हु द हेल यू आर टू डू समथिंग लाइक दैट? कानून किसी शहरी को इजाज़त नहीं देता है कि वो हथियार उठा ले और कानून को हाथ में ले ले। अभी पिछले दिनों में या पिछले महीनों में कराची में 1-2 वाक़े हुए जो डाकुओं को लोगों ने पकड़ के जिंदा जलाया गया। उसके ऊपर बाकायदा जुडिशरी ने भी एक्शन लिया है। तो ये इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। हाँ, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपके ऊपर हमला हो, आपके पास लाइसेंस वाला असला हो, तो आप अपने दिफा के लिए फायर कर सकते हो, ठीक है। और पुलिस भी फायर जो करती है, उसको कोई माथे पे सीने पे गोली चलाने का कोई इख्तियार, इवन के सामने वाला 10 लोगों का कातिल क्यों न हो, बेल्ट से नीचे उसको मारने की इजाज़त है ताकि उसको रोका जा सके। तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर। थॉट्स आर फॉर्मुलेटेड इनटू एक्शंस, ठीक है। मेरा ये था कि पाकिस्तान, वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट? क्या आपको नहीं लगता कि हमने इस्लामियत को एक इंतहाई अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बना के लोगों को इस्लामियात और इस्लामिक दीन से दूर करके एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है? बिकॉज नीयत का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन क्रिमिनल माइंडेड लोगों के अंदर नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस्लाम को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए, इस्लामियात को
ایک مینڈیٹری سبجیکٹ بنا دیا چاہیے کہ اس کے اوپر بچے ریسرچ کریں, اس کے اوپر باقاعدہ بات کریں. بہت شکریہ, یہ بہت اہم بات کی, اور وزیر اعظم پاکستان بھی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, یہ آپ ایڈریس کر دیں اس کو. دیکھیں, مذہب کی اہمیت اور اس کی موجودگی سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ دنیا اسی پہ بنی ہے, چلی ہے, اسی سے پھر معاشرے, سیاسی نظام اسی سے نکلتے ہیں. اچھا, اب مذہب کا نام لے کر سیاست کرنی چاہیے, کوئی مذہبی جماعت بنا کر سیاست کرنی چاہیے. تعلیم میں, ہمارے نصاب میں مذہب کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے, اس میں جو ہماری ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے وہ ابھی تک تمام فقہوں کے, مسالک کے, عقائد کے علماء پر مشتمل ہے. وہ اب تک ہمیں کوئی ایک ایسا تعلیمی نظام, کوئی ایسا سیاسی نظام, کوئی نظام عدل و انصاف کا کوئی ایسا نظام اب تک وہ سارے بین المسالک کے لوگ نہیں دے سکے کہ مذہب اسلام کے تمام فقہوں, مسالک اور عقائد کے لیے قابل قبول ہو. بات یہ ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا فوری طور پہ خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ہر گلی سے, ہر محلے سے آواز آ رہی ہے, لوگوں کو امن و امان ملنا چاہیے. اس میں ہم ویری کوئک ہم اپنے دونوں مہمانوں سے اس میں فائنل کنکلوژن جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, جہاں ہمارے قوانین ہیں, انہوں نے بات کی کہ شہریوں کو بھی اختیار دیا جائے. اس کے علاوہ جو پولیس ہے, پولیس میں کمیونٹی پولیس کی بھی بات کی گئی, پولیس کے رول کی بات کی گئی, حکومتوں کی بات کی گئی, رینجرز کی انوالومنٹ کی بات کی گئی. پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز روزگار کی فراہمی ہے. ایک جو مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی ہے, اس مہنگائی سے مجبور ہو کر بھی بہت سے لوگ اس طرف آ سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کسی ایک جگہ کے بجائے ان سب کو کلیکٹیولی جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, دیکھیں, اکانومی کا درست ہونا تو یہ بہت ہی لازمی اور بنیادی بات ہے, جس میں روزگار کا جنریٹ ہونا. اور اس میں خاص بات, اگر میں ایک فگر دوں آپ کو کہ 4000 ارب روپے کا ٹیکس کراچی دیتا ہے, تو کم از کم اس کی آبادی 13% ہے پورے ملک کی, تو کم از کم 10% 4000 ارب کا اگر ملے تو 400 ارب ہے, جبکہ مل رہا ہے 40 ارب, جو کہ 1%, اور یہ خیرات ہے. تو خیرات نہیں کراچی, اور بارشوں کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ 1100 ارب ملیں گے 3 سال میں. تو لیکن اس میں سے بھی سر ہم اس میں نہیں, پیسوں اگر پیسہ آئے گا تو وہ انویسٹمنٹ ہوگی, پبلک سیکٹر میں جائے گی, تو اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا, اور اس سے صنعتوں کو, گھریلو صنعتوں کو انویسٹمنٹ کو فروغ ملے. سرکاری اداروں میں رشوتوں کا اگر ختم نہ ہو, اس کا ریٹ بلڈنگ کنٹرول میں کم ہو جائے, تو جو تعمیرات کی انڈسٹری اسلام آباد اور لاہور جا رہی ہے وہ جانے سے رک جائے گی. یہاں گھریلو صنعتوں کا جال بچھا دیا جائے تو سندر بن کی جو اسکیم ہے لاہور کی, وہاں سستی زمین مل رہی, صنعت کار وہاں انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ یا نہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور کمیونٹی پولیس, پبلک سیفٹی کمیشن, ابھی الیکٹڈ میئر کا بھی اختیار کچھ لا اینڈ آرڈر پہ کچھ ہونا چاہیے. بالکل, ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے بیان دیا کہ بہت سخت ایکشن وہ لینے والے ہیں اسٹریٹ کرائم کے ایشو کے حوالے سے, کیونکہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. لوگ جو ہیں وہ وفاق کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, رینجرز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس پہ ایکشن لیے جائیں گے. اور یہ مسئلہ جو کراچی کا بڑا دیر پا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا, لوگ بہت لوٹے, بہت قیمتی جانیں چلی گئی ہیں, یہ ختم ہوگا. دیکھیے, یہ صرف کراچی اور میرا آپ کا نہیں مسئلہ, ہم سب کا. میں خود 2 مرتبہ لوٹ چکا ہوں. سوال یہ کہ آپ پولیس کی بھرتی کریں میرٹ پہ, پولیس کی پراپر ٹریننگ دے, اس کو پراپر ایجوکیشن دے, اور ان کو آپ تنخواہیں بھی دیں. لیکن بدقسمتی سے نوجوان بیٹھے ہوئے, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, بہت سارے لوگ آتے ہیں جی میں نے پڑھا, اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتے ہیں, جی میں نے پولیس میں کیا بھرتی ہونی, سپاہی ہونے. وہ یار سارے دن بندوق لے کے تم نے کیا کرنا ہے, نہیں جی مجھے پولیس میں بھرتی ہونا ہے. تو لوگوں کے مزاج بنا ہے دوسرا کہ علاقے میں دادا کرنی ہے, پیسے کمانا ہے, آدھی پولیس جو علاقے میں اپنا وی آئی پیز کو پروٹوکول, قاضی صاحب آدھی پولیس جو وی آئی پی کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی ذرا ختم کرے معاملہ. وی آئی پی پروٹوکول کا بھی خاتمہ کیا جائے. کیا کہتے ہیں جناب والا, یہ جو صرف اور صرف جو وی آئی پیز ہیں, جو منسٹرز ہیں, جو لوگ ہیں, آپ لوگوں کی جانیں قیمتی نہیں ہے, ہر آدمی کی جان قیمتی ہے اس شہر کے اندر جو موجود ہے. دیکھیں میں سے بتاؤں آپ کو, بالکل وی آئی پی پروٹوکول ختم ہونے چاہیے. اور اب اس سے ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ تھا, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ لیں, اور بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ لیا ہے. میرے پاس 2 پولیس والے ہیں, مجھے سندھ حکومت نہیں دی, مجھے قومی اسمبلی نہیں دی, اور وہ 2 بھی, ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, بہت شکریہ. ہمارے سامنے انیس حسین انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں بیٹھے ہوئے, آپ سب کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کبھی کوئی اسٹریٹ کرمنل جو ہے عوام کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کرتے ہیں. یہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے, لوگوں کے اندر غصہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے, اگر ریاست جو ہے وہ امن نہیں دے پا رہی ہے,
ریاست اگر ان لوگوں کو نہیں روک پا رہی ہے تو اب قانون ہم اپنے اختیار میں لیں گے. اب یہ بہت بری نشاندہی ہے معاشرے کی, بہت خوفناک. ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں, ہم ایک بہت خطرناک جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. ایکسٹریمزم ہمارا جو ہے یہ بہت خطرناک جگہ پہ جا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو عوام کو تحفظ جو ہے وہ پیش کرے, اور تحفظ کے نفاذ کے لیے عوام کو اعتماد میں بھی لے, اور وہ سامنے اگزامپل جس طرح روزانہ خبریں آتی ہیں نا کہ جناب آج جو ہے وہ 11 وارداتیں ہوئیں, اتنی موٹر سائیکلیں چلی گئی, اتنی گاڑیاں چلی گئی, اور جو ہے 100 لوگ لٹ گئے. اتنی روزانہ یہ نیوز بھی آنی چاہیے جناب آج اتنے جو ہے اسٹریٹ کرمنل پکڑے گئے, ان کے ساتھ یہ انجام ہوا, اور اب عوام کو اس علاقے کے اندر جو ہے یہ تحفظ ملے گا. ان خبروں کا انتظار ہے عوام کو. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان.